الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ معزز و محترم مہمانان ذی وقار، حاضرین و سامعین، اہل اسلام، عاشقان مصطفیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد غلاموں، اج دی یہ محفل پاک جگنو صاحب دے گھر دے اندر نبی پاک علیہ السلام کے حضور نظرانہ عقیدت پیش کرنے واسطے انہاں دی محبت اور پیار دے نتیجے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ کریم انہاں دی اس خوبصورت کوشش کو اپنی بارگاہ میں مقبول و مقبول و منظور فرمائے۔ انہاں دی بڑی دیرینہ خواہشی اس گھر دے اندر محفل پاک دے اہتمام و انتظام دی، اللہ کریم نے انہاں دی اس خواہش کو مقبول کیتا اور آج وہ خوبصورت گھڑیاں آئیاں کہ جگنو جو لوگاں دے گھرائے جو محفل سجانا سی ہر محفل دے اندر، آج اللہ نے اس کو خود توفیق دیتی کہ اس نے اپنے گھرے چھ محفل پاک سجائی ہے۔ تو ویسے تھے ہر محفل میں بڑے سونا کر کے سجاتے ہیں، تو آج چونکہ انہوں نے اپنی محفل سے اس کو زیادہ خوبصورتی نہ سجائی، تو اللہ پاک اس نے سجان دا اور اس کی محبت آج عطا فرمائے۔ اس کو بڑی خواہشی اور مینوں میں جتنی بار ملنا سی یہی کہ اللہ شریف میرے تقریر چھپی کر میرے کو تقریر لمبی کر میرے کو کتاب کی تقریر کر سو میں ٹھیک ہے بابا انشاءاللہ اسی کوشش کریں گے۔ ویسے نبی پاک علیہ السلام دا ذکر دب کی کریے یا ہولی کریے، ذکر تو ذکر ہی ہوتا ہے۔ بکو نا جس لئے منڈے نو آنکھی دے بیٹے نو نکاح تیرا کیتا ہے فلانی لڑکی نال یا لڑکی نو آنکھی دے تا قبول ہی وہ ہولی بھی آکے قبول ہے کہ قبول تو تاں میں ہوئی جاتا ہے، تو بڑا اونچی بھی آکے تو ہوتا تاں میں قبول ہی وہ کوئی نہیں وہ اونچی آکے تو پھر قبول ہوتا ہے، ہولی آکے نہیں ہوتا، نہیں یک صحیح ہوتا ہے، ہولی بھی آکے قبول ہے تو تاں میں نکاح ہو جاتا ہے، اونچی دب بھی آکے قبول ہے تو تاں میں ہوتا نکاح ہی ہے، بلکہ تو زیادہ ضرورت تو زیادہ اونچی آکے پھر آنے نے بڑی کالی سے یار اس کو شادی کرنے کی بڑا دب کیا کیسے قبول ہوتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے حضور دا ذکر پاک تو سی پیار نہ محبت نہ ہولی بھی کرو تو سی کریے۔ ویسے پھر وہ شاید جو سمجھتا ہے کہ یہ لہجے دا آہنگ جو ہے وہ اونچا ہوئے تو پھر وہ بڑی والی شان محفل ہو رہی ہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ پاک لفظاں تک دینے اور جدو دلوں ادا کیتے جانتے پھر لفظ سنے لگے اور لفظاں کا انتخاب اور محبت نالوں کی ادائیگی یہی اصل دے اندر روح ہوندی ہے کسی بھی اصلی اور محبت بھری گفتگو اور تقریر کی۔ میں کوشش کروں گا کہ کچھ عرصہ گزارا
تسی کوشش کریا گئے میرے نال کچھ وقت صحیح توجہ نال گزارو اور ساڑھی اس مابین رفاقت اللہ قبول فرما کے اس جو روشنی ہے جگنوں میں محبت اور پیار والی دے چلا مزید اضافہ کرتا ہے گرامی قدر آباد ایک ایسے خراج تحسین ہے کہ انہوں نے اس کی خراج تحسین ہے اس کی کہ اس نے ساڑھے مسجد کے سامنے ندی شاپ ہے وہ ہر محفل میلاد شریف دے اندر مولود شریف کی کوئی محفل بھی ہو گئی یا کوئی تقریب ہو گئی رمضان شریف دی تے ایک بڑی محبت نال اللہ دا گھر سجا رہا ہے ان ایتھے تانوں کیویں دسیے جدوں اس دنیا کی ٹرتے اسی سارے ہی جانا ہے میرا بڑا ذوق کہتا ہے کہ جدوں اس نے اگاں جانا ہے نا یار پتہ نہیں مالک نے دی قبر کنی خوشبودار کر دی مالکہ دے صدقے ساٹھی بھی کر دی یارو جس اللہ دے گھر کو اتنی محبت پرے انداز نال سجایا ہوئے گا اور حضور دی ہر محفل کو سجان دا اعزاز حاصل ہے میرے نبی دے اوتے کتنا خصوصی کرم فرمانا میرے حضور دے اوتے خصوصی کرم ہونی ہے میرے اوتے حضور دا خصوصی کرم ہے گرامی قدر احباب اور اس کرم دیئے نشانی ہے کہ اللہ پاک نے اس محفل سجان کی توفیق عطا فرمائی ایک بچہ پوچھتے تھی حضور 12 ربیع الاول میں پیدا ہوئے کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے لیکن کچھ لوگ 17 ربیع الاول میں منا دینے اس بارے وضاحت کرے دی وضاحت کی ضرورت ہی کوئی نہیں اسی سے پورا مہینہ ہی منا دیں اسی 17 میں منانے ہیں 18 میں منانے ہیں بلکہ مینو آج نہیں دیاڑے چوتھی جگہ کے محفل کر آج دی دیاڑی ہے چوتھی جگہ سے میں انہیں تقریر کر رہے ہیں 2 جگہ سے میں بیان کیتے ہیں بالکل صحیح ایک جگہ تے دعا کی تھی مغرب دعا تے ہم چوتھی جگہ تے محفل چاہے بیٹھے وہ اسی کوئی 17 ربیع الاول بھی کہہ نہیں کر رہے 12 ربیع الاول مشہور و معروف ہے علماء کے اندر متقدمین علماء جو ما قبل گزر چکے ہیں انہاں کے اندر جو معروف ہے نا دن اور بالخصوص مکہ کے لوگ جتنی دیر تک میلاد نجدی حکومت دے ہوں تو پہلا کرتے رہے تھے مکے والے بھی 12 ربیع الاول شریف میں کرتے رہے ادھر اتنے محدثین اور علماء اہل سنت و جماعت پوری ملت اسلامیہ کا اجماع سی سو جنہوں 12 تے اعتراض ہوتا ہے وہ 17 کر لگے ہم کرے رسی سے ملا تعیید یوم کوئی الگ حیثیت نہیں رکھتا اس نے مشہور اور معروف تعداد 12 ربیع الاول بھی دن لیے اگر کوئی 17 نو کر لوے 13 نو کر لوے 14 نو حاجی عالم صاحب نے 13 نو ہر سال میلاد شریف کرتے تھے حاجی طارق صاحب نے 4 ربیع الاول کو 6 ربیع الاول تو ہر سال اسی سے ہر دن میلاد کر رہے ہیں بندیانا میلاد ایک دن میں ختم ہو جاتا ہوتی ساڑھا تو پورا سال ہی میلاد شریف جاری ہو جاتا تو دن بھی کہہ رہے کہ پورا سال ہی نبی پاک سرکار نے میلاد کے تذکرے ہوتے رہے پورا سال یہ نہیں کرو اور تسی سے پھر اپنے شہر کے ماحول کو تک دے ہونا کہ اسی ہر روز ایک نمی جگہ تے 2 جگہ تے جا کے تکنے ہیں لوگوں نے جوش و خروش 12 ربیع الاول تو بعد اضافہ تے ہوتا ہے کمی کوئی نہیں ہوتی بالکل بڑا دھڑ لوگ حجی یقین کرو میں حیران ہو جانا کہ اینے لوگاں پیسے ہاتھے چھڑے آج بھی گا اور گڈی دے کے لوگ کہتے ہیں یہ پیسے بھی لے لو جو ساڑھا کی دے 15 منٹ کی ٹائم ڈیری تے لکھو صحیح پہلے پیسے کٹ کے شاید کوئی پیسے نہ کوئی تاجرانہ ذہن بن جاتا ہے پیسے دیتے ہیں شاید سانو ٹائم فوراً مل جائے گا پیسے وہ بخاندے پھر شو کرتے ہیں جی پیسے بھی لو ساڑھا ٹائم فوراً مل اتنی جوش اور جذبہ ہے لوگوں کے اندر کہ لوگ اپنی تن من دھن ہر شے قربان کرنا ہوتی ہے آپ میلاد شریف کا سب ٹائم بھی کریں اتنا پیار ہے لوگوں کے اندر اتنی محبت ہے اتنا ذوق ہے لوگوں کے اندر اور سنی کا ایک پاس سے نا شیعہ بھی آن انسان بھی ٹائم دے ہوئی سن بھی ٹائم دے ہوئی اسی میلاد کرنا اور باقاعدہ سفارشیں لیتے ہوئے واللہ شیعہ حضرات میرے نہ رابطہ کرتے ہیں بس سن بھی میلاد پڑھ دے میں نے ہویا جی سنیا میں تری جلا لینے دو تو اٹھل موڑا
اجے ساتھ ہوئے نیٹ پوریا نہیں ہوتا پہلے علماء ایک نوہ بنا لیے لو جی ان شیعال بھی جاندے حالانکہ اسی پڑھ بھی تو جا کے ہوئے ملا دیئے اسا وہ سے پڑھ کے ڈاکنے نجیر چلا ہو پڑھ بھی تو بھی ملا دیئے پر اس جا کہ آگے بھی کھلوتے ناکنا لائے اور وہ بھی نہیں چھڑ دیتے سمجھائیے کوئی میلاد شریف جو کہہ رہے ضرورت نہیں ستارہ نہ کرو ستارہ نہ کرو ستارہ کر رہے ہاں ایک چیز بھی ضرور گرنٹی دینا کہ جڑا کہنا وصال 12 ربیع الاول وہ غلط ہے حضور دا وصال 12 ربیع الاول شریف نہیں وصال کی تاریخ کی جگہ پیچھا ہو سکتا ہے وہ 12 ربیع الاول نہیں ہے جو جیسے انشاءاللہ اپنے لفظ ذمہ دار کہ نبی پاک سرکار دا میلاد شریف وہ 12 ربیع الاول مشہور ہے اور حضور دا وصال 12 ربیع الاول شریف نہیں اصل اعتراض ہے وہ بندے آنے میں 12 ربیع الاول تو حضور دا وصال بھی ہوئے میں نے جی جنہ دا دل کرتا ہے سوگ منانا دے وہ سوگ منا لو ساڑھا دے جی آمد دا چاہی نہیں پھیلانا حضور آئے نہیں اجی آئے نہیں جو ساڑھا اس گل دی چاہ نہیں پھیلانا جب نہیں لے گیا موڑے سی وصال دی گل بھی کہہ رہا ہے نالے سے سنی قوم بڑی محبت بری ساڑھے پورم لجڑے دے فوت بھی ہو جانا سی اس دن بھی کدی سوگ نہیں بنایا سی اس دن بھی ارس کرتے ہوئے مثلا میرے ابا جی حضور نے جس دن وصال ہوا ہے جو تو یوں دن نہ ہوا ہے ایسا اس دن نمے کپڑے پانے ہیں خوشی منانے ہیں کیوں کہ تو اللہ لے بھری فوت ہو دن غامتے انہوں نے آپ نہیں ہوتا علامہ اقبال فرماتے نشانے مرد مومن بات ہوئے جو مرد آیا تبسم بر نبے اوس جدو فقیر دنیا تو جائے وہ غمگین نہیں ہوتا وہ خوش ہوتا ہے مصطفیٰ کریم کا دیدار بھی ہوئے گا اللہ دی بارگاہ حاضری بھی ہوئے گی غمتے ہوتا تو میں جنہ کرتوت بیڑے کی کے ہونے بہت خبر ہے جانا ہے جو نفرشتی علمیہ پالا ہے وہ اکھر پاسا کے بنے ساڑھے نال جنہیں اللہ لے غالی کر کے اللہ لے فقیر ہوتے ہیں انہوں نے پتہ بھی جانا ہے خبر ہے کہ سرکار مدینہ کی زیارت نصیب ہو ہاں جی یہ غموں نہ لوگا کرتا ہے تمہارا حال ایک زمنن باسی ساڑھا عقیدہ ساڑھا ایمان کہ دن ہوئے رات ہوئے جس گھڑی کوئی نبی بھی آمد کا تذکرہ کرے اس گھڑی اللہ رحمتہ دا نزول فرما ہے جس پنڈی جس بستی جس گھر حضور کا میلاد ہوئے اللہ تو بیماریاں دور فرما ہے میرا عقیدہ ہے دیوبندیاں دے بڑے بڑے عالم نے دیوبندی مکتبہ فکر دے چوٹی دی عالم دی اشرف علی تھانوی نشر و تجید دے بالکل ابتداج چل لکھی ہے جو میں آپ کو دسن لگا بالکل ابتداج اشرف علی تھانوی دیوبندی وابیاں دا مولوی نشر و تجید وچ لکھتا ہے کہ ساڑھے علاقے وچ تعاون دی وبا پھیلے کہ میں نشر و تجید کتاب کیوں لکھی اس کی وجہ بیان کر دیا مولوی لکھتا ہے کہ ساڑھے علاقے وچ تعاون سمجھ جو نا اے پرانے دورے جو بیماری سی ایسی اپنی زبان چلتا تون دی بیماری تون لفظ بول دے سا پنجابی چھ ویسے لفظ ہے تعاون اشرف علی تھانوی کہتے ہیں تعاون دی وبا پھیل گئی اور لوگ بڑی کثرت مرن لگا گئے اموات کثیرہ ہونے لگا گیا چار چفیرے موت دا سائے منڈلان لگا گئے تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ میں سوچیا کہ علماء اہل اسلام دا خطیرہ اور طریقہ سی کہ جدو قحط ہوئے یا بلا وبا نزول ہوئے تو اس وقت حضور دی تعلیم حضور دے ذات مبارکہ دی تعریف و توصیف اور تعلیفات اسلامیہ دی طرف متوجہ ہوئے سکتے وہ کہتے ہیں کہ اس عقیدے سے میں کتاب لکھنی شروع کی تھی نشر و تجید کہ تعاون دی وبا جڑی ہے اس کا تدارک ہو جائے لوگ اس کتاب کو استفادہ کرنے کتاب دی برکت نال ایک بیماری دور ہو جائے اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ میں کتاب لکھنی شروع کی تھی جدو میں کتاب مکمل کی نا تو اللہ نے اتنی برکت دی تھی کہ کتاب بھی مکمل ہو کے ختم ہو گئی تو میرے علاقے میں جو تعاون دی بیماری بھی ختم ہو گئی کوئی سمجھ آئی نہیں اللہ مولویاں دیا دیا کہنا کہ ساٹھا عقیدہ دافع البلائی والوبائی والقحط والمرض والعلم کیسے حضور کو دافع بلا بننے ہیں کہنے حضور دافع بلا نہیں کیوں پاگلا حضور دے نام دے کتاب لکھی جائے تو اللہ کا علامہ
نو دور کر چھڑتا ہے میرے نبی پاک سرکار نے اسم پاک اس کی دنیا برکتہ نے اہل سنت و جماعت عقیدہ اس جگہ تے رک گیا ہے تیرا نام لیا ٹلے جا دیا پلانی تیرا نام لیا ٹلے جا دیا پلانی دافر پلا عظمت مبارکہ ہے کہ تیرا نام لیا ٹلے جانیا بلانی تیرا نام لیا ٹلے جانیا بلانی تیرے نام وچ رب رکھیا شفا رکھیا شفانے تیرا نام لیا ٹلے جانیا ایدے ہوتے گواقعہ پیش کرنا رہا ہوں علامہ جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ جنر اس واقعہ کو نقل فرمایا علامہ جلال الدین سیوطی او محدث ہے جنہوں 72 مرتبہ حضور دی جاگتے زیارت ہوئی ہے اور یہ میں دس چکی ہیں بانگری والی میں کیوں ہوئی ہے یہ نہ حضور دی امی جان دے اور ابو جان دے ایمان تے کتاب لکھی سی کہ حضور دی امی خواب ہے مل کے فرمایا سی سیونی میں اپنے بیٹے محمد نو کہہ آیا کہ میرا پتر جس ویلے بھی اس عالم تے مولوی دا دل کرتا ہوئے انہوں تو اپنا دیدار جاگدیاں کرواتا رہا سمجھ آئی کہ کوئی نہ یہ ہے مولوی نہیں دے مولوی ہوتے نہیں نا خوابج حضور بھی زیارت نصیب ہوئے جنہاں خوابج بھی علوی نہیں سے سمجھ آئی کہ کوئی نہ ایک کرمان ایک دے بھی ہوتے ہیں انہوں خوابج بھی علوہ نظر ہوتا ہے بادشاہ کو لیکن میرے نبی دے سچے عاشق مولوی ہوتے نا انہوں خوابج حضور بھی زیارت نصیب ہوئی علامہ جلال الدین سیوطی الخصائص الکبریٰ کے اندر فرما دینے حدیث کی بڑی نامور اور اتھینٹک بک ہے الخصائص الکبریٰ کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی فرما دینے کہ اللہ دے پاک نبی پاک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور سے ایک بندے نے اس دنیا کو رحلت کی تھی مر گیا جس ویلے فوت ہو گیا اور بندہ دنیا کو چلا گیا اللہ نے پاک نبی نے اپنے لوگوں نے فرمایا اپنے غلاموں نے فرمایا کہ یہ جنازہ نہیں پڑھنی یہ بڑی لمبی زندگی گزاری ہے لیکن اللہ نے راضی کرنے والا کام کوئی نہیں کیتا یہ جنازہ دی نماز نہیں پڑھنی انہوں دفن بھی نہیں کرنا جاؤ شہر دوبارہ میں کسی روڑی نے سٹ کے آ جاؤ لوگوں نے اٹھایا تے باہر لے جانے لگے اللہ نے اپنے نبی کی طرف وہی فرمایا اے میرے پاک پیغمبر انہوں واپس لے آگے نماز جنازہ پڑھ کے نو اعزاز نہ دفن کرو یا اللہ سونے نے چنگا عمل کوئی نہیں کیتا اللہ فرمایا میرا سونا نبی انہوں اللہ نے جنت میں دی دیئے اللہ نے نور بھی عطا فرمائی نے یا اللہ سونے نے عمل تے چنگا کیتا کوئی نہیں کیڑی گل توے ڈرانی ہویا ہے یا اللہ فرمایا اے میرے سونے نبی جس ویلے دوران کھول کے پڑھنا سی او دے وچ تیرا نام میرے نبی دا نام ہے نامی اسم گرامی محمد تقدا سی تے میرے نبی دے نام پیار نال بوسے دینا سی اللہ نے نام نو بوسا دین دی وجہ تو انہوں جنت عطا فرما دیتی ہے حضرات جی وقار ایڈا بڑا گناہگار اگر نبی کے نام میں دواری بوسا دے یہ اللہ جنت عطا فرماتا ہے ذرا سوچو نا سنی کے ہار میرے نبی کے نام بوسا دیتا ہے اللہ کا نبی سنیاں تے کتنا راضی ہوئے گا تائیں سکیتے نال کہنے ہیں تیرے نام لیا ٹلے جاندیاں بلاوانے تیرا نام
دے صحابی نے حضرت سفینہ نام جنگل دے اندر جا رہے ہیں، سامنے تو شیر آیا ہے، جدو شیر کو حضرت سفینہ نے تکیا ہے، آپ نے دیکھا ہے شیر ہے جی میں نے پکڑن واسطے آ گیا، شاید میں روزہ زمین کرے گا، میں نے نقصان دے گا، ایک جنگل کا درندہ ہے، مجھے کوئی جانتا نہیں ہے، نہ کسی کو جانتا ہے، بڑا وحشی جانور ہوتا ہے، جنگلی درندہ ہے، شیر کو سامنے دیکھے اوسان خطا ہو جانے نے، لیکن حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نے جدو شیر کو تکیا ہے، یہ آپ نے کی کیتا ہے، آپ شیر کو مخاطب کر کے فرمانے او جنگل دیا شیرہ ذرا خیال کری میں آمینہ دے اللہ دا نوکرہ میں محمد عربی دا صحابیہ میں محمد عربی دا صحابیہ جس ویلے شیر نے حضور دا نام سنیا ایک گل سنی کہ اے نبی دا صحابی ہے شیر نے اپنی گردن نبی دے صحابی نے قدم رکھ کے دنیا نو دسے آئے کوئی دنیا والے ہو جیڑا شیرہ کی صفت رکھتا ہوئے گا نبی دے صحابہ دا احترام کرنا ہوئے گا جیڑا کمینہ ہوئے گا وہ نبی دے صحابہ دا بے ادب ہوئے گا ان صحابہ دا کوئی ادب نہیں ہوئے گا کمینہ ہوتے نا جیدے دلے چلہ نے پیار رکھیا ہوئے جنہوں اللہ نے ادب دی توفیق بخشی ہوئے نبی دے صحابہ دا احترام کرنا نظر آئے گا جنہوں صحابی رسول نے حضور دا نام لے آئے شیرہ ذرا خیال کریم رسول اللہ دا غلام علماء اس جگہ تے بڑا خوبصورت جملہ بولتے ہوتے ہیں یہ قیا سفینے شیر دکھائی تے سن جنگلی دیا شیرہ میں غلام رسول اللہ تے قدر کری تو میرا شیر نے اپنا سارے قدمہ میں رکھی آئے زبان حال کر گیا شیر سفینی دائی سن راہی راجہ دے غلام رسول اللہ دے اسی غلام گناہ دے ہمیں قدر میرے نبی پاک سرکار کا نام مبارک ہے جنہیں صدقے اللہ نے آدم علیہ السلام نے توبہ قبول کی دیئے میں نے چاہتا سوکھنی ہوڑی ہوڑی لگا رہا نا تو آٹے تو میں بڑا تھک گیا تُسی کیڑا سبزی بیچ دے رہے ہو بولندہ نہیں یا بازارے چھوکے مار دے رہے ہو تو دس سو جمع میں چپ کر رہا نا میں ہو کے نبی دے نام نہیں مارنا سبزی آڑے ہو تجھے چوٹ کی رویا کرو بھائی سبزی بیچ دیو یا مچھی لائیے یا اچھی اچھی بول دیو بتا دیئے اسی ماں تنہ نے آنے قرآن بتا دیئے اور بے ایمانیاں چھاڑ دیو بازار سے بے ایمانیاں چھاڑ دیو تو اچھے بول دیو گلے خراب میں تو آنے سوچ اے نبی دے نام لے لے شرم نہ کرے کرو قبرے جائیں کی کرنا جو تبھی شرم کرو شرم کرنے والے کم تو شرم کریا کرو اس بڑے تو شرم بالکل نہیں آتی اس لگانا بگر لیکن تو جنہا لڑنا ہوئے پھر بڑی اچھی بول لیتے پتہ نہیں اللہ طاقت کی تو لے ہمیں حضور دے نہ دے تو جو کر بول بھی لگے ایٹیٹیوڈ کے سامنے کو نہیں ہوتی لوائی سمجھ آئیے کوئی میں تقریر ہوڑی بھی کر سکتا ہوں موڑی کر کرنا موڑ تو سائیں تو باہر نکلیں کمنٹس کی دے دیو آج ہوڑی ہوڑی بول رہے پتہ نہیں سے اتنا بیٹھی ہے موڑ تو سائیں تو نکل دے کمنٹس پاس کر دیو اپنی باری ڈیزائن کر دیو بہت پتا کہ اچھی بولو تو تسی آتے تو سی بولو بھیجنا کریا کرو ایٹی مہربانی تو اٹھی جڑا آ جاتے ہو تسی کچھ ساتھ تسی بھی لیا کرو حضور کا ذکر سننے کی تو عبادت ہے نا تی سننا عبادت ہے کرنا بھی عبادت ہے کہ مہربانی کر کے کر بھی لیا کرو ساٹھا بھی دل کر لے تو اٹھے پڑھو سن حضرت
کسی کو نہ بول دے انہاں سے بادشاہ انہاں میں بلا دے رہے ہیں یہ تسی بیچارے تے بڑھ بھی تواڈے منہ زبان ہے یہ جو سکتا ہے تسی بولو نا سمجھ آئیے ہن جڑے سبحان اللہ نام کی میں کھڑیا کر کے پوچھنا ہے یار یہ مسئلہ کی ہے میرے دس میں بڑی ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں اس نام دا صدقہ حضرت آدم دی توبہ قبول ہوئی آپ کو سبحان اللہ گل پتہ ہے کتنی یار گل سوچ کے آگے اور اس نام دا صدقہ حضرت آدم دی توبہ قبول ہوئی ہے اس نام دا صدقہ حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی پار لگی اس نام دا صدقہ حضرت ابراہیم دی آگ گلدار ہوئی مولانا جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر نام محمد رات آورد شفیع آدم نہ آدم یافتے نبیوں کا بھی کام بڑھے آئے آمین یا اللہ حضرت عدیم البرکت امام محمد رضا فرما دینے آج لے ان کی پناہ آج لے ان کی پناہ آج بدلوا ان سے پھر نہ پانیں گے قیامت میں اگر مانیں گیا ہاں سنیا منگو پہ بول دے بولو 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 سنی ہون لگے ہو تو سنی بیٹھے اگے میں گئے دوجے نہیں لگنا ہے جب یارو دوجے پہلی بیٹھے جو وہ شکر بیٹھ کے لگے روئے اے سنیان بولے ہو سنیان بولے ہو میں پھر تو رپیٹ کرنا تو اٹھے نبی دی عظمت کی جنہیں نبی دی تسی نام پہ بول دے اس نبی کی شان کی حضرت آدم علیہ السلام دی توبہ حضور کا صدقہ قبول ہوئی ہے اور یہ نہ کیا بھائی اونجے میں جوش چاہ کے پیا دینا جوش سے نہیں آتا پیا میں دے انہیں 700 کتاباں دسا دنیا بھی ہر کتاب میں واقعہ موجود یہ شروع حضرت آدم کو ہوئے گی انشاءاللہ وہ دے اچھی گل ہوئے گی کہ حضرت آدم علیہ السلام ان شہادت کے لیے کہ میرے نبی دے نام دا صدقہ حضرت ایوب کو شفاوہ ملیانے دے حضور دے نام دا صدقہ حضرت یعقوب یوسف ملنے دے میرے نبی دے نام دا صدقہ حضرت اسحاق یعقوب ملنے دے میرے نبی دے نام دا صدقہ حضرت ابراہیم حضرت اسحاق دے اسماعیل ملنے دے میرے نبی دے نام دا صدقہ حضرت سلیمان و بادشاہ ملیے دے میرے نبی دا صدقہ حضرت داؤد و خلافت ملیے دے میرے نبی پاک سرکار دے نام دا صدقہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم خلیفۃ اللہ بنے دے میرے نبی پاک سرکار دا صدقہ حضرت نوح علیہ السلام نوح نجی اللہ بنے دے میرے نبی پاک سرکار دا صدقہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بنے دے میرے نبی پاک سرکار دا صدقہ حضرت اسماعیل خلیل نبی اللہ بنے دے میرے نبی پاک دا صدقہ ابراہیم خلیل بنے دے میرے نبی پاک سرکار دا صدقہ بنے دے گرامی قدر آباد حضرت یوسف کو حسن ملیا دے میرے نبی پاک سرکار دا صدقہ ملیا ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ بنے دے میرے نبی پاک سرکار دا صدقہ بنے دے حضرت موسیٰ کلیم اللہ بنے دے میرے نبی پاک سرکار دا صدقہ بنے دے اللہ زمینہ بنائیاں نے حضور دا صدقہ بنائیاں نے آسمان بنائے نے حضور دا صدقہ بنائے نے اللہ نے فرشتے حضور دا صدقہ بنائے نے اللہ نے انسان حضور دا صدقہ بنائے نے نباتات حیوانات جماعات حضور دا صدقہ بنائے نے اللہ نے جنت حضور دا صدقہ بنائیے اللہ نے جنت حضور دا صدقہ دینی اللہ نے جنت حضور دا صدقہ بنائیے اللہ نے جنت حضور دا صدقہ دینی ہے اللہ نے ہورا حضور دا صدقہ بنائیا نے حضور دا صدقہ دینی ہے اللہ نے دلوان حضور دا صدقہ
دا صدقہ بڑھائیے حضور دا صدقہ دیتا پیا ہے نعمتاں حضور دا صدقہ بڑھائیاں نے حضور دا صدقہ دیتا پیا ہے اللہ نے 1.25 لاکھ نبی بنائے آمینہ دلال دا صدقہ بڑھائے اللہ نے کیا بتائے ساری مخلوق نے کرم کر رہے تھے آمینہ دلال دا صدقہ کر رہے گرامی کے خراب آپ میرے سنی دوستوں آلہ حضرتی والبرکت مجدد دین و ملت امام آمد اللہ فرمانے وہ جہنم میں صوفی باصفا حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ کی زبان پیش کرا یا فرماتے ہیں کل نبی محتاج بنانے او سرساج تمام آل سمیت محمد بخشا ہون درود سلام اللہ دی بارے اللہ کریم اپنے حبیب دا صدقہ تو اٹھے سارے آتے راضی ہوئے نصاب دی پیفر قبول فرمائے اللہ کریم انہوں دین اور دنیا دی حساسہ نصیب فرمائے رب العالمین واللہ کی بطول المتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا لنا وغفر لنا انک علی کل شیء قدیر مولا کریم اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دعائے ساڑھے سنگیری نیلی آزماں اپنے ایک مقاصد پورے فرما اس کے سارے چکارو بارچ اس کے جمال جانچ برکت فرما یا مولا کریم احسان عظیم کر دے ہویا بھائی نو ساڑھے نو حاصدہ حسد کو شریدہ میں شرط و حضر منتو بچا انہوں نے گھرچ اور کاروبارچ رزق اور مال اور جانچ برکت فرما مولا کریم اپنے محبوب دسر ساتھ بھی مانو سے پوکھیان اور رزق پہ اولاد حضرات اولاد عطا فرما مولا کریم تندستی دور فرما مانے اش برکت فرما جو نیک حاجات لگیا ہے جب نیک حاجات نہ پورا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار صلی اللہ تعالی علیہ